عدت کا کیس ہو، وہ جو مرضی ہو، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، تو تاثر یہ ہے کہ انٹچیبل ہے جی، ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. ہمارے سیاسی لیڈر نے ہمیں ایک تربیت دی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے. وہ تربیت کیا تھی؟ اور آپ سب گواہ ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کے یہ باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ سیاسی مخالف اگر کرین سے گر جائے کیمپین کے دوران تو اپنی کیمپین معطل کر دو، اور اس کے ہسپتال جا کے اس کی تیمارداری کرو، اس کا حال پتہ کرو، اور اس کو خیر سگالی کا پیغام دو. وہ سیاسی تربیت یہ تھی کہ سیاسی مخالف اگر الیکشن ہار جائے تو اس کے گھر جانا چل کر اس کو عزت دینا اور اس کو کہنا کہ ہم مل جل کے اس پاکستان کو سنواریں گے. یہ سیاسی تربیت تھی. اور سیاسی تربیت یہ تھی کہ صاحب کہہ کر بلانا اور کہنا کہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر تنقید کی جائے، تنقید برائے تنقید نہ کی جائے، تنقید برائے اصلاح کی جائے. یہ ہمارے سیاسی لیڈر کی تربیت تھی. اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب پوری پہلی صف کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہ بدترین فاشسٹ حکمران تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، بدترین فاشسٹ حکمران. ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا میں نے جرا کرنی ہے، مجھے آرڈر آیا ہے شہزاد اکبر کا، عمران نیازی کا، اور اس نے روایت ڈالی کہ جیلوں میں کھانا بند کر دو، جیلوں میں سہولیات بند کر دو، کسی کی بہن کو اسپتال سے رات کو گرفتار کروا دو، کسی بیٹی کو والد کے سامنے گرفتار کر لو. یہ روایات ہیں جو اس ملک میں ڈالی ہیں. اور یہ وہ روایات ہیں جو انہوں نے صرف اپنی جو ایک فیشزم کا ذہن تھا، جو ان کے ذہنی معاملات تھے، اور جو ایک انتقام کی آگ تھی، اس کو بجھانے کے لیے یہ روایات ڈالی. ہماری پھر بھی یہ روایت تھی، ہماری سیاسی لیڈر کی تربیت کی نہیں، ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ آدھے لوگ جیل میں تھے. شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ ہم مساق معیشت کرنے کو تیار ہیں. پتا تھا کہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، پتا تھا کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ پلے کرنی ہے دونوں، ابھی ڈاؤن لوڈ کر. پتا تھا کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، پتا تھا جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر بھی کہا نہیں، ہم کھڑے ہیں ملک کے لیے. آپ ظلم کر رہے ہیں، ہم مساق معیشت آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں. یہ ہماری سیاسی تربیت تھی. اور یہ ہمیں سبق سکھایا گیا تھا کہ ملک کی خاطر سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہ کرنا. اور ہمیں یہ سبق سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ سیاسی مخالف کی کوئی غم ہو تو اس میں شریک مت ہونا. وہ ایک اور تربیت کسی نے دی تھی ایک اور پارٹی کو کہ ان کو شادیوں پہ کوئی نہیں بلائے گا، ان کے غم میں کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک سیاسی مخالفت شاید دشمنی ہوتی ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہوتی. ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ سیاسی مخالف کے گھر غم ہو تو سب سے پہلے وہاں پہنچو، اور اس کا ہم عملی مظاہرہ کرتے رہے. مگر بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری اچھی تربیت کو، شاید ہمارے یہ جو معاملات تھے جن میں ہم افہام و تفہیم سے کام لے رہے تھے، دانش مندی کا ثبوت دے رہے تھے، تحمل مزاجی سے کام لے رہے تھے، بردباری سے کام لے رہے تھے، ہماری اس پیشنس کو اور ہماری اس دانش مندی کو شاید کمزوری سمجھا گیا کہ شاید یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، تو بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ تو اچھی بات کرتے ہیں آگے سے، یہ تو چور ڈاکو کے نعرے نہیں لگاتے، یہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ تو تیمارداری میں بلیو کرتے ہیں، یہ تو فاتحہ خوانی کہنے میں بلیو کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ رواداری اور روابط بڑھانے میں یقین رکھتے ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو گالی دو، جہاں ایک دیتے ہو وہاں چار دو. یہ اسی قابل ہیں کہ ان کو گالیاں دی جائیں. اور وہی گالم گلوچ کا کلچر جس نے سوسائٹی میں تقسیم پیدا کی، معاشرے کے اندر بھائی کو بھائی سے لڑایا، باپ کو بیٹے سے لڑایا، ماں کو بیٹی سے لڑوایا، گھروں کے اندر آگ لگائی اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پیروکار اپنے باپ کی نہیں سنتے. قرآن کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اف نہ کہو جب بوڑھی ایج میں پہنچ جائیں آپ کے والدین. ادھر کہا جا رہا ہے وہ جی یہ باپ کی نہیں سنتے، یہ نسل میں پروان چڑھا رہا ہوں. اور کہا گیا کہ خواتین کی حتق عزت کرو سٹیج پہ چڑھ کے، کنٹینر پہ چڑھ کے، اور اسلامی ٹچ دو، اسلام کو استعمال کرو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. اور پھر سمجھا گیا کہ یہ شاید کچھ کر نہیں سکتے، یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو آگے سے پھر بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں.
تو یہ وہ روش ہے جو پچھلے کئی سالوں سے رواں دواں ہے، اور 2014 کے دھرنوں سے لے کے آج تک ایک مخصوص ذہنیت ہے جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا کلیئر ہے. ابھی حال ہی میں لندن کی ایک ڈنر کی تصویریں آئی ہیں جس کے اندر ایک اسرائیلی بلینئر بیٹھا ہے. زین قریشی صاحب تشریف فرما ہے، میرے دوست ہیں، میں نے کہوں گا وضاحت کریں کہ وہ اسرائیلی بلینئر آپ کے ساتھ کیا کر رہا تھا. انیل مسرت صاحب وہاں موجود ہیں، صاحبزادہ چیکو صاحب جو باہر کے معاملات دیکھتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. تو بھئی آپ نے یہ کیوں بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈنر کیا ان حالات میں کہ فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، غزہ میں ایک نسل کشی جاری ہے فلسطینیوں کی. یہ تو چلے معاملات ہیں نا کہ زیک گولڈسمتھ کی آپ کیمپین چلاتے ہیں، آپ کی مرضی آپ نے کس لابی کو باہر سپورٹ کرنا ہے. مگر ہماری بردباری، ہمارے تحمل، ہماری دانش مندی کو جو کمزوری سمجھا گیا ہے، آج میں اس کا بھرپور جواب دینا چاہتا ہوں اور بالکل کلیئر ان ایمبیگوس ورڈز میں دینا چاہتا ہوں کہ نو مور. بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ. اس ملک کی معیشت نے اگر آگے چلنا ہے، اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے، اس ملک کی نوجوان نسل کو اگر روزگار کے مواقع ملنے ہیں، اس ملک نے اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے، تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے. میں بالکل آپ کو کلیئر کرتا ہوں اور اس کی وجوہات ہیں. میں تسلی سے ایک ایک پوائنٹ پر روشنی ڈالوں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے. تحریک انصاف کہیں پر پارٹی نہیں تھی، ان کے ممبران نے نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں. سب نے سنی اتحاد کونسل کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے. مگر ایک مسئلہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں ہو سکتا، اس لیے مائنورٹی سیٹ مل نہیں سکتی تھی. تو اتنا بڑا جو ریلیف ملا ہے، تاثر یہ ہے کہ بغیر مانگے ملا ہے. وہ چیزیں اس پٹیشن میں ہی درج نہیں تھی جو دی گئی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے گئے، یہ فیکٹ ہے. کہیں پہ ان ایم این ایز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا نشان بحال کیا جائے یا پارٹی کو بحال قرار دے کر ہمیں وقت کے دھارے کو واپس موڑ کے اس پارٹی کی صف میں کھڑا کیا جائے. یہ کسی نے نہیں مانگا تھا. قانونی جو سکم ہے اس ججمنٹ کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ریویو ہم دائر کرنے جا رہے ہیں اور جو قانونی سکم ہے، جو قانونی کمزوریاں ہیں، اور دیکھیے یہ ہماری بات یا آپ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو پریسیڈنٹ بننا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اگلے فیصلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریویو دائر کرنے میں حق بجانب ہیں، اور وہ خواتین اور مائنورٹیز کے ممبرز جن کی حق تلفی ہوئی ہے، جن کو سنا نہیں گیا، جن کی لیگل آرگیومنٹس کو ویٹ نہیں دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریویو دائر کرنا لازم ہے. تو یہ حکومتی اتحاد کی سیاسی جماعتیں اور حکومتی جماعت یہ ریویو دائر کرے گی، اور یہ کوشچن پوچھا جائے گا کہ جن 80 یا اس سے زائد جو ایم این ایز کو ریلیف دیا گیا ہے، کیا وہ عدالت کے سامنے موجود تھے؟ کیا ان کا ایفیڈیوٹ موجود تھا؟ کیا انہوں نے یہ ریلیف مانگا تھا جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے؟ کیا الیکشن ایکٹ 2017 کی شکوں کو کالعدم قرار دیا جائے؟ کیا آئین کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور آئین کی شکوں پر عمل نہ کیا جائے؟ کیا آئین کی تشریح کرنا اور آئین میں ترمیم کرنا کیا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ اختیار پارلیمان کو نہیں حاصل کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر سکے، وہ قانون میں بھی ترمیم کر سکے؟ کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئین جو مرضی کہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق دیا جائے گا جو وہ حق نہیں رکھتی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے ہمارے پاس آئینی شکوں کے حوالے سے بڑے سٹرونگ پوائنٹس موجود ہیں اس نظر ثانی کی درخواست کے لیے. تو اس لیے یہ درخواست جو ہے یہ دائر کی جا رہی ہے.
اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بردباری، ہمارے تحمل اور ہماری دانش مندی کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے، ہمارے اخلاق کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے، تو میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جنہوں نے، جس سیاسی جماعت نے اس ملک کے اندر فورن فنڈنگ لی اور اس فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ آپ نے ممنوع فنڈنگ لی ہے ممنوع ذرائع سے، اور اس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ اس میں بھارتی نژاد امریکی شامل ہیں، جس میں امریکہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ایک مخصوص لابی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فنڈنگ آئی ہے، ووٹون کرکٹ کلب کے معاملات ہیں، تو یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے، اور آپ 6 سال سٹے آرڈر کیوں لیتے رہے؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا، سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر لیا، 6 سال اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا کیونکہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ یہ جماعت جب برسر اقتدار آئے گی تو یہ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو اس فنڈنگ کرنے والی لابی کے حق میں ہوں گے۔ تو آپ بتائیے نا، جو باہر بیٹھے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک کا احترام کرتے ہیں، بٹ کچھ ممالک میں موجود جو چند لابیاں ہیں جس میں اسرائیلی فنڈنگ نظر آتی ہے، جس میں بھارتی نژاد امریکی نظر آتے ہیں، ان سے جو فنڈنگ آپ کو آئی ہے آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے، اس کا کیس آپ کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ، اور آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ ووٹون کرکٹ کلب کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، آپ نے ذاتی طور پہ وہ پیسے استعمال کیے ہیں، جرم ثابت ہے۔ تو یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو، اور 9 مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے اور آپ نے ملکی دفاع پر ذاتی مفاد کے لیے حملہ کیا، آپ کا پورا خاندان اس حملے میں ملوث تھا، آپ کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، آپ کے لیڈران کو یہ ویڈیو چلا دیں، ساتھ ساتھ قوم کو دکھائیں یہ جو پی ٹی وی کے حملے سے معاملات شروع ہوئے تھے یہ کہاں تک پہنچے۔ آپ کا بھانجا وہاں پہ وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا، آگے لگائی جا رہی تھی، اور قوم کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ جی انقلاب برپا ہونے لگا ہے، تو فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی اپنی لوکیشنز پر پہنچے۔ آپ نے انتشار کی، تشدد کی سیاست کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی کو فروغ دیا، آپ نے اس ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا۔ میرا ایک اور سوال ہے، آپ کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ان تمام لوکیشن پہ موجود ہے، کوئی کہہ رہا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں، کوئی گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی بتائی ہوئی لوکیشنز پر پہنچیں، اپنے اپنے اہداف پر پہنچیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ہم فلاں لوکیشن پر جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے رہنما نہیں تھے؟ اور یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے کیے، جلاؤ گھراؤ کے، آگ لگانے کے، انتشار کے، تشدد کے، اس سے پہلے آپ طالبان کو واپس لا چکے تھے، آپ کی ہی گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائے سیٹلڈ ایریاز کے اندر۔ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے اور دہشت گردوں کو سیف ہیون دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سالمیت میں کردار ادا کریں گے، اور نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے ختم کر دیا۔ دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے۔ اس بات سے کیا اخذ کیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں بطور پاکستانی، چھوڑ دیں کہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں وفاقی وزیر اطلاعات ہوں، میں بطور پاکستانی آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ پہلے آپ طالبان کو لا کر بسائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر، اور اس کے بعد یہ بھی چلائیے گا جب میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ ملکی سالمیت کی گارنٹی دینے والے ادارہ، ملک کی دفاع کرنے والے ادارے پر آپ حملہ آور ہو جائیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ فوج پر حملہ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ملک دشمنی صاف ظاہر ہے
کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کیا. لوگوں نے بڑا کچھ برداشت کیا, آپ کے دور میں برداشت کیا. میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے, ہمیشہ پاکستان کی بات کی. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو آپ کو اتنی کیا مصیبت تھی کہ پہلے دہشت گردوں کو واپس لے کر آتے ہیں, ہمارے جتنے آپریشن ہوئے تھے اس کا اثر زائل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حساس تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے, یہودی لابی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ بڑی کلیئر چین ہے, اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. پوری قوم نے دیکھا اس چیز کو. تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشڈ, 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ, دہشت گردوں کو واپس لانا اسٹیبلش, یہ ساری چیزیں آپ نے اس ملک میں کی ہیں. پھر ایک سائفر کا کھیل رچایا گیا اس ملک میں, کہا گیا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم حکومت گرانے لگے. وہ بھی کیس ایک تگڑا کیس ہے آپ کے خلاف, ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. چلائے ذرا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کھلواڑ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ, ہم نے کھیلنا ہے سائفر کے ساتھ سیاسی بیانیے کے لیے, اور وہ بالکل کلیئر آپ کی آڈیو موجود ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سائفر کے ساتھ کھیلا, جھوٹا بیانیہ گھڑا, پوری قوم کے سامنے سائفر لہرایا, اور پوری قوم کو آپ نے ایک جھوٹ کے پیچھے لگایا کہ ہم کوئی غلام ہیں. اس کے بعد آپ نے وہاں سے ریزولوشن پاس کروایا. آپ نے کیا, آپ کی لابنگ فرمز وہاں موجود نہیں تھی کہ آپ کی لابنگ فرمز نے یہ کام نہیں کیا؟ ریزولوشن والا آپ 9 مہینے سے اس کی فنڈنگ نہیں کر رہے تھے, ممنوع فنڈنگ نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے یہ IMF والا بھی بعد میں چلائیے گا, میں آ رہا ہوں اس طرف, میں نے آپ کو پہلے کہا وہ والا چلا دیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, وہ فورن فنڈنگ ہو, وہ 9 مئی کے حملے ہوں, وہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہو, یعنی جو ہمارے امریکہ میں سفیر تھے اس وقت, اسد مجید کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھریٹ نہیں تھا. جنہوں نے یہ سائفر لکھا ہے, جو سائفر کے آتھر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی تھریٹ موجود نہیں تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھریٹ موجود تھا. عدالت میں گواہی دے دی گئی, مگر آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی, ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد آپ نے ایک ریزولوشن پاکستان کے خلاف پاس کروایا, جیسے بھی کروایا, فنڈنگ کروائی, اور فنڈنگ کروا کے آپ نے باقاعدہ لابیز ہائر کی جنہوں نے یہ سارا کام آپ کے لیے کیا, اور پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن آپ لے آئے. تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشڈ, 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ, سائفر کا کیس اسٹیبلشڈ, امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلشڈ. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے, وفاقی حکومت PTI کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو, اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا. ان تمام تر چیزوں کو, فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے, 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے, سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے, اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. آپ نے IMF کی ڈیل کو جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو جس طریقے سے آپ آگے لے کر چلے, آپ کی فون کالز موجود ہیں, لگائیں ذرا IMF کے بارے میں شوکت ترین صاحب کیا فرماتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ IMF کو لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں. چلائیے ذرا اس آڈیو کو, قوم کو ہم سنانا چاہتے ہیں. اور یہ IMF کو خط ذرا اس کے مائک قریب کر دیں گے تاکہ سب کو آواز آ جائے. IMF کو جو خط لکھا گیا, اور آپ نے جو IMF سے تمام صوبائی سنا دیں جی. آپ نے ابھی کہہ دینا ہے جناب والا جو آپ نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی, اب فلڈ پہ ہمیں بہت پہلے ٹچ کرنا پڑیں گے, اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آور کمٹمنٹ. یہ لکھنا اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا, دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے گی ساروں کے اوپر,
करवा रहे हैं हमारे पर। یہ آپ دیکھیے کہ سیاسی مفاد کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو، بند کرتے ہیں، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دو. یعنی سیاسی مفادات کی خاطر آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے تک آپ چلے گئے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، یہاں پہ ایلسیاں نہ کھلیں، لوگ بینکوں سے پیسہ وڈرا کر لیں، ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں اور ملک دیوالیہ ہو جائے. یہ آپ کی کوشش تھی، یہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اور یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ گئے تھے، ہم نہیں گئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھوانے کے حوالے سے تمام صوبائی وزرائے خزانہ کو کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو اور کہو کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے. آپ نے ایک غریب آدمی کی روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کی. آپ نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں افراتفری ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، اور اس ملک میں کبھی بھی اس ملک میں سٹیبلٹی نہ آئے اور اس ملک میں ہمیشہ انتشار رہے. یہ ویڈیو بتا دے سائڈ ونڈو سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کے بعد مظاہرے کروانا، آئی ایم ایف کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کی امداد نہ کریں، یہ آپ کے ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ تھا. اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ اس ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر آپ ملک کو دیوالیہ کریں. ایک طرف آپ اب یہ آپ کڑیاں جوڑیں نا ذرا، دہشت گردوں کو واپس لا کر بسا رہے ہیں، فوج پر حملہ کر رہے ہیں، فورن فنڈنگ لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی مدد نہ کی جائے، اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں. یہ کسی اور سیاسی جماعت نے کیا تھا تو آپ نے چوراہے میں ان کو لٹکا دینا تھا. آج یہ جب پانچوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. خاص صاحب نے کہا تھا نا وہ ذرا چلا دیں کائنڈلی، وہ ابھی چلا نہیں ہے. اگر اس کو کائنڈلی آن ایئر بھی کر دیجئے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کا نام لیے بغیر کھلواڑ کرنا، کھیلنا ہے سائفر کے ساتھ. اس کو ذرا چلا دیں پلیز، اسکرین پہ بھی دکھا دیں جی پلیز. صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر. اعظم خان کہہ رہے ہیں میٹنگ بلا لیتے ہیں اس پہ، ہم نے صرف کھیلنا ہے اس کے ساتھ. یہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی اپنی آواز ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. ایک شخص کوئی خود ہی اعتراف کر رہا ہے، عدالت کہہ رہی ہے نہیں 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 آپ تو معصوم ہیں، آپ نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. وہ خود کہہ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں سائفر کے ساتھ، مگر عدالت یہ بات ماننے سے قاصر ہے. اب obviously سوشل میڈیا پہ بہت ساری ٹویٹس کی جاتی ہیں جس میں گالیاں دی جاتی ہیں. لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، لوگ پریشر میں بھی آتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دباؤ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. میں ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ خود کہا کہ جی سوشل میڈیا کی ہم ٹویٹیں دیکھتے ہیں اور بڑا اس کا دباؤ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے خود کہا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، تو تمام جواز بھی موجود ہے، جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کا کیس جو ہے وہ موو کیا جائے. آگے آئیے. آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلیوں کو توڑا تھا نو کانفیڈنس کے دوران. ذرا قاسم سوری صاحب، اس کے سٹے آرڈر والے قاسم سوری صاحب جو 4 سال سٹے آرڈر پہ اسمبلی میں بیٹھے رہے، ڈپٹی سپیکر کی کرسی پر براجمان رہے، وہ قاسم سوری صاحب جنہوں نے اسمبلی توڑی. طرح چلا دیں فوٹیج پلیز، آپ کے پاس ہوگی. یعنی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین میں یہ بات بڑی واضح درج ہے. آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کی خود سے حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے وہ درست ہے، ویلڈ ہے. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد کا مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایمان کی کارروائی وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے، ویلڈ ہے. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایمان کی کارروائی ایک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی. آپ نے آئین کی خلاف ورزی، جس کا سپریم کورٹ نے بھی حوالہ دیا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے. اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے
یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سمت جو ہے اس کا درست تعین ہونا چاہیے, اور تاریخ کا درست ہونا بہت ضروری ہے کہ کل کو جس کا دل چاہے گا وہ فورن فنڈنگ بھی لے گا, جس کا دل چاہے گا اسمبلی بھی توڑے گا, جس کا دل چاہے گا وہ دہشت گردوں سے بھی ملاپ کرے گا, جس کا دل چاہے گا وہ IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرے گا, جس کا دل چاہے گا وہ اپنی فوج پر حملے بھی کرے گا. تو یہ جو جرائم کی فہرست ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اسمبلی توڑتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھتا, اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ان تینوں اشخاص کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پروسیڈنگز چلائیں گے, اور کابینہ سے منظوری کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے گا. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو محنت کش, ہمارے جو مزدور, ہمارے جو باہر رہنے والے تارکین وطن ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں. وہ روزی روٹی کما کے اس ملک کی ریمیٹنسز میں اضافہ کرتے ہیں, اس ملک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں, اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مگر کچھ مخصوص لابیاں وہاں موجود ہیں بیرون ملک جو نہ صرف پاکستان مخالف ایجنڈا چلاتے ہیں, وہ باقاعدہ سیپریٹسٹ موومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, وہ وہاں سے فنڈنگ ممنوعہ سورسز سے لیتے ہیں, وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کیمپینوں میں انوالو ہوتے ہیں. اور یہ ایلیٹ آف دی ایلیٹ ہے. جس طرح میں نے بتایا ابھی ایک پیچھے لنچ یا ڈنر ہوا جس میں زین قریشی صاحب تھے, اور وہ ایک اسرائیلی ارب پتی وہاں موجود تھا جو اسرائیلی آرم فورسز کی بھی فنڈنگ کرتا ہے. وہ میں ابھی تصاویر بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. تو یہ مجھے بتائے نا کہ یہ باہر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. ہمارے جو بلو کالر والے, وائٹ کالر والے جو وہاں پہ جابز کرتے ہیں, زر مبادلہ بھیجتے ہیں, جو محنت کش ہیں, مزدور ہیں, جو بینکرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں. مگر مخصوص لابیاں وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف عمل ہیں. حکومت نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلاک کرنے پڑے, ID کارڈ بلاک کرنے پڑے, یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کہ یہ غداری کے مرتکب ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر فنڈنگ لیتے ہیں ممنوعہ سورسز سے, پاکستان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں, پاکستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو فنڈ کرتے ہیں, اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور دیکھیے, میں نے پہلے کہا ہم نے تحمل کا مظاہرہ کر کے دیکھا, بردباری کا مظاہرہ کر کے دیکھا, ہم نے کہا دانش مندی سے کام لیا جائے. ان تمام چیزوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا بدقسمتی سے کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں مساک معیشت کر لو ہمارے ساتھ, ان کی ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آؤ بیٹھ کے مل کے بات کرتے ہیں. یہ ملکی سالمیت کی بات کرتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں, کہاں سے اترے. تو ان کو گالی دو, ان کو چور ڈاکو کہو, اور اپنے جب کرتوت نکلے تو پھر اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف ہیں. اب چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے, کیونکہ چیئرمین نیب نے کسی بزنس مین کو ٹارگٹ نہیں کیا, انہوں نے کسی ایز آف بزنس کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب پریشر ڈال رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیسز سے پیچھے ہٹ جائے. یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو مادر پدر آزاد ہیں, جن کو نہ کسی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے, اور جو صرف منمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے, کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے, آپ نے ٹھیک کہا ہے. تو یہ تمام معاملات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ حکومت نے یہ 4 بڑے فیصلے کیے ہیں, اور اس حوالے سے آگے قانونی کارروائی کی جائے گی. آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام پروسیس پورے کیے جائیں گے, اور ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی سیاسی جماعت ہو, کوئی فرد ہو, وہ آئین توڑنے کا نہ سوچے, وہ ممنوع فورن فنڈنگ لینے کا نہ سوچے, وہ دہشت گردوں سے ملاپ کر کے پاکستان کی فوج پر حملہ کرنے کا نہ سوچے, وہ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے, وہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کا نہ سوچے, وہ
فورن فنڈنگ لینے کا نہ سوچے. یہ تمام معاملات, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا, ملک کو ڈیفالٹ کروانا, سائفر سے کھیلنا. آپ نے نہ کہا ہو کہ سائفر سے کھیلنا ہے, ہم اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں. آپ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے کھیلنا ہے. آپ نے سائفر کے ساتھ جو کیا, آپ نے ملک دشمن قوتوں کو تقویت دی اور پاکستان کا نقصان کیا سیاسی فائدے کے لیے. آپ کو آ کے آپ کے جو ایڈوائزر تھے جو اب ملک سے باہر ہیں وہ بتاتے تھے, خان صاحب اگر یہ نعرہ لگا دینا بڑا پاپولر ہو جائے گا ملک کے اندر, آپ سائفر سے کھیلیں, آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. اب اگر ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا تو پھر یہ ریزولوشن کیوں کروایا اور اس پہ پیسے کیوں لگوائے, اور یہ اربوں روپے آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ کیا ای سی پی کا ڈیسیجن موجود نہیں ہے؟ آپ کے جرائم کی فہرست اگر گننا شروع کر دیں, فورن فنڈنگ سے شروع ہوتی ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا, 9 مئی کے حملے کرنا, توشہ خانہ کا کیس, سائفر کا کیس, آپ کے خلاف اتنا مواد موجود ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے کسی ایک ٹینیور میں اتنے جرم نہیں کیے جتنے آپ نے ان 4.25 سال کے اندر کیے ہیں. تو یہ تمام کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی قانون اور آئین کے مطابق, اور آنے والے دنوں میں ان کے پروسیس کو مکمل کیا جائے گا. بہت شکریہ. ظافر صاحب, یہ کہ آپ نے جو اعلانات کیے ہیں ان کے کرنے میں کیا تاخیر نہیں آپ نے کر دی, اور اتنی تاخیر کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے میں اور سپریم کورٹ سے ماورائے آئین ایک فیصلہ آیا اور اس کے باوجود آپ ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں, اور سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ایم این اے اور ایم پی اے اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کو بین کر رہے ہیں, کیا آپ کا بین کرنے کا اعلان یہ کافی ہوگا کہ ان لوگوں کو اسمبلیوں میں اس وقت تک داخلے سے روک دیا جائے جب تک سپریم کورٹ سے ریفرنس کا فیصلہ نہ آ جائے؟ بہت شکریہ جی صالح صاحب, آپ بڑے سینئر اور بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں. دیکھیے, اس ملک کی خاطر, رواداری کو فروغ دینے کی خاطر, افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلانے کی خاطر ہم نے تحمل سے کام لیا, ہم نے بہت پیشنس دکھائی. مگر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ شاید اس چیز کو ہماری کمزوری سمجھا گیا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے, تو اب وقت آ گیا کہ تاریخ کا بھی جو ہے وہ تعین درست سمت میں کیا جائے اور کچھ اس ملک میں پریسیڈنٹ سیٹ کیے جائیں. وہ بالکل ہم اس پہ کلیئر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے دوسرا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بین لگانے کے حوالے سے کافی دیر سے اس پہ غور و خوض ہو رہا تھا اور اس پہ لیگل تیاری جو ہے وہ کافی حد تک موجود ہے. تو کابینہ کے اگلے اجلاس میں ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو لایا جائے اور پھر پروسیجر فالو کرتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے. تو تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایم این ایز کے حوالے سے کیا قانونی طور پہ کیا جا سکتا ہے, اس پہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. یاسر ملک دنیا سے. جی, تو کیا یہ ان تمام فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے نہیں, دیکھیے میں سعد رضوی صاحب سے انتظامیہ کے مذاکرات جاری ہیں اور ان سے بات چیت ہوئی ہے. وہ فلسطین کی سچویشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے. اور دیکھیے, وزیر اعظم نے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے, کہا کہ نسل کشی کی جا رہی ہے, کہا کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ تمام باتیں میں چاہتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب بھی سنیں, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب ان کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ حکومت اس میں بہت آگے جا رہی ہے اور اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور عالمی فورمز کے اوپر اس پر بات چیت کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے وہ بات سمجھ جائیں گے. تو وہ ایک فلسطین والی سچویشن کے حوالے سے ہے, تو ہم ان سے بات چیت کی جاری رکھے ہوئے ہیں. جوید حسین صاحب 92 سے. سر, جو شواہد اور جس کو آپ نے کہا ٹھوس شواہد آپ کے پاس موجود ہیں ریفرنسز کے, یہ آلریڈی عدالتوں میں جا کے سیٹلسائڈ ہو چکے اور ان کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس ایسا کون سا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ آپ ریفرنس دائر کر کے پابندی لگوائیں گے, آرٹیکل 6 لگوائیں گے جو سپریم کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہوگا. دوسرا سر, یہ جو فیصلہ آیا یہ حال ہی میں مخصوص نشستوں کا, اس میں 8 اور 5 کی شرح سے وہ فیصلہ تھا جو 72-75 سال سے ملک کے مسائل پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں جن کے خلاف کرتے ریفرنسز دائر ہونے چاہیے تھے, ان کے خلاف کوئی ریفرنس نظر نہیں آتا. تو کیا جو 8 ججز جو ابھی بیٹھے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں جو 4 فیصلے کیے ہیں میں نے واضح طور پہ بیان کر دیے کہ اسمبلی توڑنا تو آئین کی خلاف ورزی, سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, تو وہ تو کلیئر آرٹیکل 6 ہی ہے نا, اس پہ اور تو کوئی آرٹیکل نہیں رکھتا.
اور یہ تمام کیسز فارن فنڈنگ کا کیس ہو وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے کہ ممنوع فنڈنگ لی گئی ہے, اس کو ابھی سیٹیسفائڈ نہیں کیا گیا کسی بھی فورم کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے مضبوط کیسز موجود ہیں اور ان کو بالکل دائر کیا جائے گا اور کابینہ سے منظوری کے بعد کیا جائے گا. جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس پہ میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ جو 4 فیصلے تھے میں نے آپ کو بتا دی, مزید اس کے علاوہ کوئی فیصلہ اور نہیں کیا گیا. نریم جان جواد جیو سے ابھی جو سپریم کورٹ کا غیر معمولی فیصلہ آیا تھا اس میں ججز کا ایک بڑا اہم ریمارک یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے. آپ لوگ جب اس پر پابندی لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آپ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر کسی کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ قتل و غارت کرے, اغوا کرے, ڈکیتی کرے, چوری کرے اور اس کو ایک حقیقت ڈکلیئر کر دیا جائے. دیکھیے قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر کسی کا حقیقت دیکھنے کا ایک اپنا زاویہ ہے, اپنا لینز ہے. تو دیکھیے اسی لیے وہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ قانون کو اندر کیوں دکھایا جاتا ہے کہ بلائنڈ فولڈ ہوتا ہے اور اس نے جسٹس کے اسکیلز پکڑے ہوتے ہیں کہ وہ پھر سوشل میڈیا نہیں دیکھتا کیونکہ پٹی ہوتی ہے, وہ ٹویٹس اور ان کو نہیں فالو کرتا کہ جی یہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ذہن سازی کی گئی ہے اس ملک کے اندر, اس کا امپیکٹ ہر جگہ ہوا ہے اور تاثر یہی ملتا ہے کہ اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اور سائیکالوجسٹ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ذہن ان چیزوں کا اثر لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریویو بہت اسٹرانگ ہے اور ہمارے قانونی پوائنٹس جو ایک رد عمل آیا, لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا ایک رد عمل اس فیصلے کے خلاف آیا ہے, چلے اگر کوئی درخواست میں ایسی بات ہوتی یا ان 80 MNAs کو سنا گیا ہوتا, ان کے ایفیڈیوٹ موجود ہوتے, درخواست میں یہ ریلیف مانگا گیا ہوتا, تو وہ ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ فلاں جگہ جائیں تو بڑا کچھ ملتا ہے. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ چلے جائیں بن مانگے بھی مل جاتا. راشد حبیب صاحب یار راشد صاحب بہت شکریہ, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے ہمارا کام ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ, قانونی شواہد کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ یہ ریفرنس تیار کر کے آگے بھجوانا, اور ہم بھرپور اس کا دفاع بھی کریں گے, اس کے لیے لڑیں گے بھی اور اپنا مقدمہ جو ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قانونی طور پہ ہم نے یہ اسٹرانگلی آرگیو کر لیا تو ہم تو یہ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ غیر جانبداری سے اور منصفانہ طریقے سے ہماری ان اپلیکیشنز پر غور کیا جائے گا. سما شبیر عرب نیوز سے. جی میم. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کسی کے خلاف کوئی ناجائز مقدمہ قائم نہیں کیا, کسی کی اس طرح گرفتاری کے آرڈر جاری نہیں کیے. لوگوں کے خلاف جو سال ہر سال سے کیسز پینڈنگ چلے آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کچھ کے خلاف شاید کوئی کاروائی ہوئی, میرے علم میں نہیں ہے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ ہر قومی اسمبلی کے ممبر کو یہ آزادی حاصل ہے. اب دیکھیں نا اندر کی بھی ٹوٹ پھوٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو شیر افضل مروت کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا, پارٹی کے کچھ لوگ سسپینڈ ہوئے, پارٹی میں دھڑے بنے, وہ جو ایک امبیرسمنٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کی پارٹی میں گروپنگز ہوئی ہیں, لڑائی بڑھائی ہوئی ہے, اب اس کے نتیجے میں اگر آپ اپنی پارٹی کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکے تو اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اور حکومت کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی. طارق عزیز صاحب نیوز ٹی وی سے. I'm sorry, if you can present some evidence, because this is not a court of law. If you have some evidence regarding a mudslinging campaign or regarding aspersions being cast, I will be happy to respond to that. But since it's a generic question, I don't think we respect the judiciary wholeheartedly, and we have a legal right to appeal against those decisions, and the government is going to appeal against those decisions. Thank you. طارق عزیز صاحب نیو ٹی وی سے. جناب